ہم آج کے اس تفصیلی جائزے میں ہم ایک ایسے موضوع پر بات کر رہے ہیں جو یعنی انسانی تاریخ کے آغاز سے لے کر آج کے اس جدید دور تک ہماری نفسیات پر پوری طرح حاوی رہا ہے۔ بالکل، اور صرف نفسیات پر ہی نہیں بلکہ ہماری فیصلہ سازی اور ہمارے معاشرتی رویوں پر بھی اس کا بہت گہرا اثر ہے۔ ہاں ہاں بالکل، آج کی ہماری اس گفتگو کا جو مرکز ہے وہ قرآن مجید کی دو انتہائی اہم آیات ہیں، سورہ الاعراف کی آیت 173 اور 174۔ صحیح، اور ان آیات کا اگر مرکزی خیال دیکھا جائے تو وہ آبا و اجداد کا عہد، یا جسے عام زبان میں ہم خاندان کی اندھی تقلید کہتے ہیں، اس پر مبنی ہے۔ ہاں، جسے انگریزی میں بلائنڈ فالوئنگ بھی کہتے ہیں۔ یہ ایک ایسا مطالعہ ہے جو ہمیں مجبور کرتا ہے کہ ہم اس بات کی گہرائی میں جائیں کہ انسان کیسے اور کیوں اپنی خامیوں کا سارا ملبہ پچھلی نسلوں پر ڈالنے کی کوشش کرتا ہے۔ یا پھر معاشرتی روایت پر ڈال دیتا ہے۔ اصل میں اس جائزے کا بنیادی مقصد ہی اس خول کو توڑنا ہے۔ میرا مطلب ہے اس کھول کو توڑ کر شعور اور انفرادی جواب دہی کی اصل اہمیت کو سمجھنا ہے۔ انسان کو یہ احساس دلانا ہے کہ وہ اپنے اعمال کا خود ذمہ دار ہے۔ اور اس موضوع کا سب سے دلچسپ پہلو یہ ہے کہ عام بظاہر تو یہ قدیم الہامی متن پر مبنی لگتا ہے، لیکن اس کا باہ راست تعلق بالکل اسی انسانی نفسیات سے ہے جسے آج کی جدید سوشیولوجی اور سائیکالوجی میں ہرڈ مینٹالٹی کہا جاتا ہے۔ ایگزیکٹلی، ہرڈ مینٹالٹی، یا جسے ہم اردو میں گروہی سوچ کہتے ہیں۔ دیکھیں، انسان بنیادی طور پر ایک سماجی وجود ہے۔ کسی گروہ، برادری یا قبیلے کا حصہ بن کر رہنا اس کے اندر تحفظ کا احساس پیدا کرتا ہے۔ یعنی ایک طرح کا سیفٹی نیٹ ہوتا ہے اس کے لیے۔ ہاں بالکل، اور جب ہم ان آیات کا باریک بینی سے مطالعہ کرتی ہیں تو ہمیں واضح نظر آتا ہے کہ یہ متن انسان کے اس بیرونی سماجی دباؤ اور اس کی اپنی اندرونی سچائی کے درمیان ہونے والی ایک طویل کشمکش کو مخاطب کر رہا ہے۔ صحیح کہا آپ نے۔ یہ صرف پرانے وقتوں کی داستان نہیں ہے بلکہ آج کے انسان کے روزمرہ رویوں کا ایک انتہائی درست تجزیہ ہے۔ اگر ہم اپنے ارد گرد دیکھیں تو ایسی ان گنت مثالیں بکھری پڑی ہیں۔ روزمرہ زندگی کی مثالیں تو سب سے زیادہ واضح ہوتی ہیں۔ ہاں، جیسے دفاتر میں یا کارپوریٹ کلچر میں اکثر یہ سننے کو ملتا ہے کہ یہاں تو شروع سے ایسا ہی ہوتا آیا ہے، اس لیے ہم بھی یہی کر رہے ہیں۔ بلکہ اگر ہم اپنے گھروں اور خاندانی نظام کی بات کریں تو کسی رسم کے حوالے سے سب سے پہلا جواب یہی ملتا ہے کہ ہمارے خاندان کا تو یہی رواج ہے۔ تب کہ بغیر سوچے سمجھے محض اس لیے کام مسلسل کر رہا ہوتا ہے کیونکہ اس سے پہلے والے بھی وہی کر رہے تھے۔ اور اسی پس منظر کے ساتھ اگر ہم آیت 173 کے پہلے حصے پر غور کریں تو صورتحال مزید واضح ہو جاتی ہے۔ آیت کے ابتدائی الفاظ کچھ اس طرح ہیں کہ یا تم یہ کہو کہ شرک تو ہمارے باپ دادا نے پہلے کیا تھا اور ہم ان کے بعد ان کی نسل سے تھے۔ یہ الفاظ اصل میں ایک بہت بڑے نفسیاتی اور سماجی عذر کو سامنے لاتے ہیں۔ یعنی ایک طرح سے معاشرتی اور خاندانی دباؤ کو اپنی ذاتی غلطی اور فکری سستی کی ڈھال بنایا جا رہا ہے۔ یہاں متن میں استعمال ہونے والے لفظ ذریت کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ ذریت یعنی محض ایک نسل یا بعد میں آنے والی اولاد ہونا۔ تو جب انسان اپنے دفاع میں یہ کہتا ہے کہ میں تو بس ایک روایتی تسلسل کا حصہ ہوں، میں تو بعد میں پیدا ہوا تھا، تو وہ دراصل اپنی سوچنے سمجھنے کی صلاحیت یعنی اپنی انفرادی خود مختاری سے دستبردار ہو رہا ہوتا ہے۔ لیکن دیکھیں، نسل در نسل زبان، ثقافت اور رہن سہن کی منتقلی تو ایک بالکل فطری عمل ہے نا۔ ایک بچہ اپنے والدین اور اپنے ماحول سے ہی تو یہ سیکھتا ہے کہ دنیا کو کس نظر سے دیکھنا ہے۔ ہاں، آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے، اور فطری عمل ضرور ہے، لیکن یہ متن آئین اسی مقام کی نشاندہی کر رہا ہے جہاں یہ فطری عمل ایک اندھی تقلید بن جاتا ہے۔ میرا مطلب ہے جب انسان اس فطری عمل کو اپنی فکری کاہلی کے جواز کے طور پر استعمال کرنے لگتا ہے۔ صحیح کہا، یہ ایسا ہی ہے کہ انسان خود کو ایک بے بس پرزہ ثابت کرنے کی کوشش کرے جس کا اپنے فیصلوں پر کوئی اختیار ہی نہیں۔ لیکن اس میں ایک اور زاویے سے بھی سوچا جا سکتا ہے۔ کیا اپنے قبیلے یا خاندان کی روایات پر سختی سے کاربند رہنا انسان کا ایک سروائیول میکنزم نہیں ہے؟ سروائیول میکنزم؟ ہاں، یعنی بقا کا طریقہ۔ نفسیاتی اور سماجی نقطہ نظر سے دیکھیں تو جو شخص قبیلے کی روایت سے بغاوت کرتا ہے اسے معاشرے سے الگ کر دیے جانے کا خوف ہوتا ہے۔ سوشل بائیکاٹ کا ڈر۔ بالکل، ایک طرح سے اسے سماجی بائیکاٹ کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ تو
کیا یہ توقع کرنا حقیقت پسندانہ ہے کہ انسان اپنے سماجی تحفظ کے حصار کو محض ایک سچائی کی خاطر توڑ دے، وہ بھی اس وقت جب پورا معاشرہ اس کے خلاف کھڑا ہو جائے؟ یہ ایک انتہائی اہم پہلو ہے۔ یقیناً انسانی ارتقاء کے ابتدائی ادوار میں گروہ کے ساتھ جڑے رہنا، چاہے وہ صحیح ہو یا غلط، جسمانی بقا کے لیے ناگزیر تھا۔ جو گروہ سے الگ ہوا وہ مارا گیا۔ ایگزیکٹلی۔ لیکن انسانی شعور کا ارتقاء محض جسمانی بقا تک محدود نہیں رہتا۔ جب انسان کا شعور بیدار ہوتا ہے تو وہ اس سے یہ تقاضا کرتا ہے کہ وہ محض پیٹ بھرنے اور گروہ میں محفوظ رہنے سے آگے بڑھے، حق اور باطل یا صحیح اور غلط میں تمیز کرے۔ بالکل۔ یہ آیت انسان کو اسی فکری ارتقاء کی طرف بلا رہی ہے۔ یہ اس سوچ کو مکمل طور پر مسترد کرتی ہے کہ انسان محض حالات کی پیداوار یا ماضی کی دوڑیوں سے بندھی کوئی کٹھ پتلی ہے۔ یعنی جب انسان کو علم اور شعور مل جاتا ہے تو اس کے بعد بھی اگر وہ خاندانی روایات کی اندھی تقلید کا سہارا لے تو یہ کوئی پیدائشی مجبوری نہیں رہتی۔ نہیں، بلکہ یہ اس کا ایک انتہائی شعوری فیصلہ ہوتا ہے۔ یہ دراصل اپنی ذمہ داری سے فرار اختیار کرنے کا ایک طریقہ ہے۔ اپنی مجبوری کا لبادہ اوڑھ کر دراصل جان بوجھ کر آنکھیں بند کی جا رہی ہیں۔ اور اس بات کی مزید وضاحت اسی آیت کے اگلے حصے سے ہوتی ہے، جہاں یہ عذر ایک سوالیہ انداز میں پیش کیا گیا ہے۔ ہاں، جہاں الفاظ ہیں کہ تو کیا تو ہمیں اس کام کے بدلے ہلاک کرے گا جو باطل پرستوں نے کیا۔ اس جملے میں عام مبتلون کا لفظ استعمال ہوا ہے۔ مبتلی وور یعنی باطل پرست یا وہ لوگ جو غلط راستے پر چلنے والے اور جھوٹ گھڑنے والے ہیں۔ یہ بظاہر ایک معصومانہ سا دفاع لگتا ہے جس میں رحم کی اپیل ہے، لیکن اگر ہم اس کی منطق پر غور کریں تو اس میں ایک بہت بڑا اور نمایاں تضاد چھپا ہوا ہے۔ بالکل۔ اس جملے کی سختی بذات خود اس پیش کیے گئے عذر کی جڑیں کاٹ دیتی ہے۔ ذرا اس کی منطق پر غور کریں۔ اگر ایک شخص اپنے دفاع میں یہ کہہ رہا ہے کہ کیا ہمیں ان لوگوں کے اعمال پر سزا ملے بھی جو باطل پر تھے، تو اس کا سیدھا سا مطلب یہ ہے کہ وہ اس بات کا اقرار کر رہے ہیں کہ ان کے آباء و اجداد مبتلیوں تھے۔ صحیح، وہ تسلیم کر رہے ہیں کہ ان کے اجداد غلط راستے پر تھے۔ ہاں، انہیں اس بات کا پورا شعور ہے کہ جو کچھ ماضی میں ان کے خاندان یا معاشرے میں ہوتا رہا وہ باطل تھا۔ تو پھر یہاں سب سے بڑا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب آپ کو علم ہو گیا، جب آپ نے جان لیا کہ وہ رواج، وہ عقیدہ یا وہ نظریہ باطل ہے، تو پھر آپ نے اس کی اندھی تقلید کیوں جاری رکھی؟ اور یہی وہ نقطہ ہے جو اس پورے دفاعی بیانیے کو منہدم کر دیتا ہے۔ لا علمی یا معصومیت کا دعویٰ تو وہیں دم توڑ دیتا ہے جب انسان خود پچھلی نسلوں کو باطل قرار دے رہا ہو۔ ہم اپنے ارد گرد کے معاشرے میں ایسے بے شمار رویے دیکھتے ہیں، جیسے شادی بیاہ اور غمی خوشی کی رسومات۔ بالکل، ان گنت غیر ضروری، فرسودہ اور معاشی طور پر کمر توڑ دینے والی رسومات کو لوگ نبھاتے ہیں، نجی محفلوں میں بیٹھ کر ان رسومات پر کڑی تنقید بھی کرتے ہیں، انہیں سارے ہاں غلط بھی مانتے ہیں۔ لیکن جب خود پر وقت آتا ہے تو برادری کیا کہے گی یا خاندان کی ناک کٹ جائے گی کہ خوف سے وہی سب کچھ کر گزرتے ہیں جس کی وہ کل تک برائی کر رہے تھے۔ یہ دراصل لا علمی نہیں ہے، یہ جانتے بوجھتے ہوئے باطل کی پیروی کرنا ہے۔ اور اسی کیفیت کو نفسیات کی زبان میں کوگنیٹو ڈسوننس کہا جاتا ہے۔ کوگنیٹو ڈسوننس یعنی جب انسان کی سوچ اور اس کے عمل میں ٹکراؤ آ جائے۔ بالکل، انسان کے اندر یہ ایک شدید ذہنی کشمکش پیدا کرتی ہے جب اس کے نظریات، اس کے علم اور اس کے عملی رویوں میں خلا تضاد آ جائے۔ ایک شخص اندر سے جانتا ہے کہ ایک کام غیر منصفانہ یا غلط ہے، لیکن سماجی دباؤ یا عادت اسے وہ کام کرنے پر مجبور کرتی ہے۔ اور اس شدید ذہنی دباؤ اور بے چینی کو کم کرنے کے لیے پھر انسان یہ جھوٹا عذر تراشتا ہے کہ اس میں میرا تو کوئی قصور نہیں، یہ تو نظام ہی ایسا ہے، ہم تو بس چلتی روایت کا حصہ ہیں۔ لیکن قانون فطرت یا الہامی قانون اس عذر کو قطعی طور پر قبول نہیں کرتا۔ کسی دوسرے شخص، نظام یا روایتی کے باطل ہونے کا علم ہو جانا دراصل انسان پر یہ بھاری ذمہ داری عائد کرتا ہے کہ وہ اس باطل سے خود کو فوری طور پر الگ کرے۔ علم آ جانے کے بعد اندھی تقلید کوئی مجبوری نہیں رہتی، بلکہ یہ انفرادی جواب دہی کے دائرے میں ایک جرم بن جاتی ہے۔ ایگزیکٹلی، اور یہی وجہ ہے کہ جواب دہی سے بچنا ممکن نہیں رہتا۔
اگر یہ معاشرتی اور نفسیاتی دباؤ واقعی اتنا ہی شدید ہے اور بھیڑ چال یا ہرڈ مینٹالٹی سے نکلنا اتنا ہی مشکل کام ہے تو پھر اس سائیکل کو توڑا کیسے جائے؟ یہ ایک بہت اچھا سوال ہے۔ کیا ان نصوص میں اس جکڑ بندی سے نکلنے کا کوئی راستہ، کوئی طریقہ کار بھی بتایا گیا ہے، یا صرف اس رویے کی نفی کر کے بات ختم کر دی گئی ہے؟ آیت 174 اسی سوال کا تفصیلی جواب دیتی محسوس ہوتی ہے۔ وہاں کہا گیا ہے، اور اسی طرح ہم آیات کھول کر بیان کرتے ہیں۔ یہ جو نشانیوں کو، دلائل کو تفصیل سے اور کھول کر بیان کرنے کا ذکر ہے، یہ اس اندھی تقلید اور جواب دہی سے فرار کے اندھیرے میں روشنی کا کردار ادا کرتا ہے۔ نشانیوں کو تفصیل سے بیان کرنے کا یا تفصیل آیات کا بنیادی مقصد ہی اس لا علمی اور مجبوری کے عذر کو ہمیشہ کے لیے جڑ سے اکھاڑ پھینکنا ہے۔ اندھیرے میں ٹھوکر لگنے یا رستہ بھٹک جانے کا بہانہ انسان صرف اس وقت تک استعمال کر سکتا ہے جب تک وہاں روشنی کا کوئی انتظام نہ ہو۔ بالکل، جب حقائق کو کھول کر واضح دلائل کے ساتھ اور مختلف زاویوں سے انسان کے سامنے رکھ دیا جائے تو پھر روایت پرستی کی وہ ڈھال بیکار ہو جاتی ہے جس کے پیچھے چھپ کر انسان خود کو بچانا چاہتا ہے۔ اگر ہم اس تصور کو آج کے جدید دور یعنی اس انفارمیشن ایج کے تناظر میں دیکھیں تو یہ بات اور بھی زیادہ شدت اور گہرائی کے ساتھ لاگو ہوتی ہے۔ آج کے دور میں تو معلومات تک رسائی واقعی کوئی مسئلہ نہیں رہی۔ اگر کسی شخص کے ذہن میں کوئی شک ہے یا وہ کسی چیز کی حقیقت جاننا چاہتا ہے تو وہ چند سیکنڈز میں دنیا بھر کی ریسرچ اور تاریخ کے حقائق اپنے سامنے لا سکتا ہے۔ مختلف نقطۂ نظر کو دیکھ سکتا ہے۔ آج تو ہر چیز کھول کر بیان کر دی گئی ہے۔ اور اسی وجہ سے آج کے انسان کے پاس لا علمی یا اندھیرے میں ہونے کا کوئی جواز باقی نہیں بچا۔ تفصیلی نشانیاں اور واضح دلائل اس لیے دیے جاتے ہیں تاکہ انسان کی سوئی ہوئی عقل کو جھنجھوڑا جا سکے۔ یہ دلائل اسے اس بات کی کھلی دعوت فکر دیتے ہیں کہ وہ چیزوں کو محض اس لیے مانو ان تسلیم نہ کرے کہ وہ اسے وراثت میں ملی ہیں، بلکہ وہ انہیں ایک تنقیدی نگاہ سے دیکھے۔ حقائق کی یہ تفصیل دراصل انسانی عقل کی تقریم ہے۔ یہ اس بات کا اعلان ہے کہ انسان کو جانوروں کی طرح محض ہانک کر نہیں چلایا جا سکتا، بلکہ اس سے یہ توقع کی جاتی ہے کہ وہ اندھی عقیدت اور روایت کے اندھے پن سے نکلے، منطق، شعور اور دلیل کی بنیاد پر سچائی تک پہنچے۔ یہ بات انسان کو ایک طرح سے بہت زیادہ بااختیار بناتی ہے۔ حقیقتاً بااختیار بناتی ہے۔ یہ اسے معاشرے کی کٹ پتلی کے درجے سے اٹھا کر ایک خود مختار، باشعور اور اپنے اعمال کے لیے جواب دہ ہستی کا درجہ دیتی ہے۔ اور اسی بااختیار اور باشعور ہستی کو پھر ایک خاص سمت کی طرف بلایا گیا ہے۔ آیت 174 کے آخری الفاظ پر غور کریں۔ اور تاکہ وہ لوٹ آئیں، یہاں عربی کا لفظ یرجعون استعمال ہوا ہے۔ ان الفاظ میں ایک عجیب سی کشش اور ایک بہت بڑی امید چھپی ہوئی ہے۔ یہاں ڈرانے کے لیے کسی سزا کا ذکر نہیں یا تباہی کی کوئی وعد نہیں سنائی گئی، بلکہ ایک واپسی کی انتہائی مثبت توقع ظاہر کی گئی ہے۔ یہ رجوع یا واپسی کا تصور اس پوری بحث کا سب سے گہرا، سب سے خوبصورت اور فلسفیانہ پہلو ہے۔ جب بھی ہم یہ کہتے ہیں کہ کوئی شخص واپس لوٹ آیا ہے تو اس کے اندر منطقی طور پر یہ حقیقت پنہاں ہوتی ہے کہ وہ شخص پہلے سے اس مقام سے واقف تھا، یا اس کا اصل تعلق بنیادی طور پر اسی جگہ سے تھا۔ کوئی بھی شخص کسی ایسی جگہ ہرگز واپس نہیں جا سکتا جہاں وہ پہلے کبھی گیا ہی نہ ہو، یا جس سے اس کا کوئی ناطہ نہ رہا ہو۔ اس سے یہ زبردست اصول ثابت ہوتا ہے کہ انسان کا اصل مقام، اس کی وہ بنیادی فطرت جسے ہم فطرت سلیمہ کہتے ہیں، وہ اندھی تقلید پر نہیں بلکہ سچائی پر ہی مبنی ہے۔ انسان کی تخلیق ہی حق کو پہچاننے کے لیے ہوئی ہے۔ اسے اگر ہم آج کی ٹیکنالوجی کی زبان میں سمجھنے کی کوشش کریں تو کیا ہم اسے ایک طرح کا فیکٹری ریسیٹ کہہ سکتے ہیں؟ فیکٹری ریسیٹ، یہ مثال کیسے کام کرے گی؟ دیکھیں، مثال کے طور پر جیسے ایک اسمارٹ فون یا کوئی کمپیوٹر سسٹم ہوتا ہے، جی، جب ہم اسے استعمال کرتے ہیں تو وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اس میں بہت سی غیر ضروری فائلز، مختلف قسم کے وائرس یا باہر سے ڈاؤن لوڈ کی گئی کرپٹڈ ایپس جمع ہو جاتی ہیں۔ ہاں، جو سسٹم کی رفتار کو بالکل تباہ کر دیتی ہیں۔ وہ ایپس جو سسٹم کی کارکردگی کو سست کر دیتی ہیں، اسے ہینگ کر دیتی ہیں یا اسے غلط سمت میں لے جاتی ہیں۔ یہ تشبیہ اس تصور کی گہرائی کو سمجھنے کے لیے بہت بہترین اور کارآمد ہے۔ وہ کرپٹڈ ایپس، وہ وائرس یا وہ غیر ضروری فائلز دراصل وہی غلط معاشرتی روایات ہیں۔
بے بنیاد تعصبات اور اندھی تقلید کے وہ تمام رویے ہیں جو معاشرہ وقت کے ساتھ ساتھ انسان کے ذہن میں انسٹال کر دیتا ہے۔ پیدائش کے وقت تو ایک بچہ بالکل شفاف، بے داغ اور ایک پرفیکٹ آپریٹنگ سسٹم کے ساتھ اس دنیا میں آتا ہے۔ یہ جو آباء و اجداد کا عہد ہے جسے انسان بعد میں اپنے ہر غلط کام کے دفاع میں پیش کرتا ہے، یہ دراصل وہ مصنوعی اور کرپٹڈ سافٹ ویئر ہے جو اس کے ارد گرد کے ماحول نے اس پر تھوپ دیا ہے۔ تفصیلی آیات اور عقل کو جھنجھوڑنے والی کھلی نشانیاں اس ذہن کے سسٹم کو کلین کرنے کا کام کرتی ہیں۔ ان تمام دلائل کا مقصد انسان کو خوفزدہ کرنا یا محض اسے غلط ثابت کرنا نہیں ہے، بلکہ اسے اس کی اصل خالص اور شفاف فطرت کی طرف فیکٹری ریسیٹ کرنا ہے، تاکہ وہ اس وسیع تر اور بنیادی عہد کی طرف لوٹ سکے جو اس کی روح نے حق اور سچائی کے ساتھ کیا تھا۔ یہ پہلو واقعی اس پوری گفتگو کو ایک انتہائی مثبت، تعمیری اور امید افزا رخ دے دیتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس پورے عمل کا مقصد ہی انسان کی فلاح، اس کی ذہنی آزادی اور اس کی اصل کی طرف رہنمائی ہے۔ وہ سچائی جس کی انسان کو لاشعوری طور پر تلاش رہتی ہے، وہ کہیں باہر خلا میں نہیں، بلکہ اس کے اپنے اندر، اس کی اپنی سوچ، اس کے اپنے ضمیر میں موجود ہے۔ بس وہ صدیوں کی فرسودہ روایات، معاشرتی دباؤ اور بیجا رسومات کی دھول تلے دب گئی ہے۔ اور اسی دھول کو ہٹانے کے لیے انسان کو اپنا تنقیدی شعور استعمال کرنے کی بار بار ترغیب دی گئی ہے۔ جب انسان یہ مان لیتا ہے کہ وہ اپنی انفرادی سوچ کا خود ذمہ دار ہے اور اپنے ارد گرد پھکری ہوئی نشانیوں اور واضح دلائل پر دیانتداری سے غور کرتا ہے، تو وہ آہستہ آہستہ ان روایتی زنجیروں کو توڑنے کے قابل ہو جاتا ہے۔ وہ اس بات کو سمجھ جاتا ہے کہ محض اکثریت کا کسی ایک راستے پر چلنا اس راستے کے درست ہونے کی قطعی کوئی ضمانت نہیں ہے۔ سچائی کو تعداد سے نہیں بلکہ دلیل سے پرکھا جاتا ہے۔ اس تفصیلی جائزے کے تمام اہم نکات اب بالکل واضح ہو کر ہمارے سامنے آ چکے ہیں۔ ان دو اہم نصوص اور ان سے جڑے نفسیاتی، معاشرتی اور تاریخی پہلوؤں پر غور کرنے سے یہ بات حتمی طور پر سامنے آتی ہے کہ کوئی بھی معاشرتی روایات، کتنا ہی پرانا خاندانی عقیدہ یا نسل در نسل چلنے والا کوئی بھی نظام، کسی بھی انسان کو اس کی انفرادی جواب دہی سے محروم نہیں کر سکتا، اور اس کی فکری اور شعوری ذمہ داری سے بھی نہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ہم نے یہ بھی سمجھا کہ جب انسان کو علم ہو جائے، جب سچائی کے دلائل سامنے آ جائیں اور حق اور باطل واضح ہو جائیں، تو پھر خاموشی اختیار کرنا یا محض سماجی دباؤ کے تحت حالات کے بہاؤ میں بہتے رہنا کوئی مجبوری یا لاعلمی نہیں، بلکہ ایک شعوری اور دانستہ جرم بن جاتا ہے۔ انسان کو جو عقل، سمجھ اور شعور وراثت میں ملا ہے، وہ اس بات کا متقاضی ہے کہ وہ اندھی تقلید کے اس تنگ اور تاریک دائرے سے باہر نکلے، اس خالص فطرت کی طرف لوٹے جو اس کی اصل پہچان اور اس کا اصل مقام ہے۔ یہ ساری گفتگو اور یہ تفصیلی مطالعہ ایک ایسے مقام پر آ کر رکتا ہے جو ہر باشعور ذہن کے لیے دعوت فکر ہے۔ آج کی اس جدید دنیا میں جہاں معلومات کا ایک نہ رکنے والا سیلاب ہے اور انسانی عقل نے حیرت انگیز منازل طے کر لی ہیں، یہ سوال اپنی جگہ پوری شدت سے موجود ہے کہ آخر آج ہم کہاں کھڑے ہیں؟ بالکل، عصر حاضر میں وہ کون سی ایسی مروجہ روایت، ایسے نظریات اور معاشرتی اصول ہیں جنہیں محض اس لیے درست مان لیا گیا ہے کیونکہ وہ پچھلی نسلوں سے سینہ بہ سینہ منتقل ہوتے آ رہے ہیں؟ یہ غور کرنے کی بات ہے۔ کیا اب وہ وقت نہیں آ گیا کہ انفرادی سطح پر شعوری طور پر ان سب کی دوبارہ جانچ کی جائے تاکہ انسان اندھی تقلید کی بیڑیوں سے آزاد ہو کر اس سچائی کی طرف لوٹ سکے جو اس کی اصل میراث ہے؟ یہ وہ سوچ ہے جو انفرادی اور اجتماعی سطح پر فکری آزادی کے ایک نئے سفر کا آغاز کر سکتی ہے۔ اس گہرے اور فکر انگیز مطالعے میں شامل رہنے کا بہت شکریہ۔